السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی نیشن پوائنٹ۔ ناظرین، رات گئے ایک اجلاس بلایا گیا جو عام ورکر اجلاس ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے۔ بیشتر وہاں پہ بڑی جذباتی تقریر کیا گئی اور وہاں پہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف بھی کچھ باتیں کی گئی۔ اچھا، جو باتیں وہاں کی گئیں ان کے گھر کے متعلق کہ یہ جو عام ورکر ہے اس کی پراپرٹی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ حق جو ورکر کا ہے وہ ورکر تک پہنچے، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا تھا۔ اب خالد مقبول صدیقی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ جس میں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین رہ رہے ہیں وہ ورکر کی پراپرٹی ہے، وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بیچ کے، اور اپنے جو ورکروں ہیں ان میں غریب ورکر، معذرت آپ نے غریب ورکر کا جو جملہ استعمال کیا، غریب ورکروں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں جو پراپرٹی ہے وہ اتنی سی ہے، 10 پراپرٹی ہیں برطانیہ میں جن کی آپ بات کر رہے ہو، مگر اگر ہم کراچی میں دیکھیں تو کے ایف کی 30 پراپرٹیز ہیں جن میں سے ایک پراپرٹی میں آپ خود رہتے ہیں۔ پہلے ان کو بیچو، یہاں جو لاپتہ افراد ہیں ان کو اس میں لگاؤ، جو جیلوں میں جو ایم کیو ایم پاکستان کے ورکر پڑے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے ورکر پڑے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے لگاؤ۔ آپ پھر بات کرو جو شہداء ہیں ان کی فیملیز بڑی تنگ دستی میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ ان کے لگاؤ۔ آپ پاکستان کی پراپرٹی بیچو، ہم آپ کی بات کریں گے کہ الطاف حسین وہاں کی پراپرٹی بیچ کے آپ کے حوالے کر دے۔ آپ نے ایک بات کری کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے الیکشن نہیں ہوں گے، ہم اگر آج کہہ دیں تو الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں۔ جی، جب آپ کی اتنی ہی گورنمنٹ میں چل رہی ہے، آپ جب چاہیں الیکشن ہو جائے تو آپ لاپتہ افراد اپنے کارکنان کو ڈھونڈنے میں بھی وہ ایفرٹ لگائیں۔ زرداری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کے جو لاپتہ افراد ہیں، جو کارکنان لاپتہ کیے گئے ہیں، ان کی بات کریں۔ آپ ان کو کیوں نہیں پھر لا رہے؟ جب آپ کی اتنی حکومت میں چلتی ہے بقول آپ کے کہ آپ جب چاہے الیکشن کروا سکتے ہیں، تو آپ ان کارکنان کو لائیں۔ اور جو کارکنان پہ جعلی مقدمات میں اپنے جیل کی چکیوں پیس رہے ہیں، نہ کوئی فیصلے آئے ہیں، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوئے ہیں، بس ایک کیس چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے، اس میں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سالوں سے، تو آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے پھر جا کے؟ آپ صرف الیکشن کے لیے ہی آپ کی سنی جاتی ہے یا دیگر معاملات میں بھی آپ کی وہاں حکومت میں چلتی ہے؟ منسٹریوں کے مزے آپ لوٹ رہے ہیں، گورنرشپ آپ لوگوں کے پاس ہے، اتنے گورنمنٹ کے عہدے ہونے کے بعد اس کے بعد بھی آپ اپنے ورکر کا کبھی وہ نہیں کیا۔ آپ لوگ صرف اس ٹائم پہ پراپرٹی کھیل رہے ہیں۔ جو عام ورکر ہے وہ پس رہا ہے، جو کارکنان ہے جس نے ایم کیو ایم کو بنانے میں کردار ادا کیا، جس نے ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم بنایا، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ میں ذرا بھی اخلاقیات کا بچی ہے تو آپ ایک کال دیں، آپ جو آپ کے کارکنان ہیں ایم کیو ایم کے، آپ کہیں کسی گراؤنڈ میں بلائیں، آپ ان کو بلائیں، دیکھیں کون آتا ہے کراچی سے آپ کے جلسوں میں، یا آپ کی جو سیاسی پاور شو جسے بولتے ہیں، آپ بلائیں نا۔ تمام پارٹیز کر رہی ہے، ایک آپ بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو لگ پتہ چل جائے کہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد جو مہاجر قوم ہے، مہاجر کمیونٹی ہے، ان لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا ہے۔ آپ مڈل کلاس سوسائٹی سے، ویسے تو بانی ایم کیو ایم بھی مڈل کلاس سوسائٹی سے، وہ مڈل کلاس کی آج تک بات کرتے ہیں۔ کل بھی اپنے اس بیان میں انہوں نے تمام پنجابیوں، تمام پاکستان میں رہنے والوں کو جوڑنے کی بات کری ہے، آپ کی طرح نہیں۔ صرف آپ لوگ اپنی منسٹری کے مزے تو اڑا رہے ہیں، نہ ورکر کی بات کرتے ہیں۔ شہداء کا قبرستان اتنے سالوں سے بند تھا، آپ نے کیوں نہیں کھلوایا؟ کبھی آپ نے اس کے لیے احتجاج کیا؟ کراچی میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس اور بجلی کی،
کبھی آپ لوگ اپنے دفاتر سے نکل کے آئے کہ عام بندے کا خیال کریں، عام آدمی کا خیال کریں؟ جب بانی MKM الطاف حسین پہ پابندیاں نہیں تھی تب کس طرح احتجاج ہوتے تھے بجلی کے لیے، پانی کے لیے، گیس کے لیے؟ آج پانی کی لائنیں ساری بیچی گئی، آج بجلی کراچی میں نہیں ہے، گیس کراچی میں نہیں ہے، آپ اس پہ بات نہیں کرتے، آپ کو صرف بات کرنی ہے الطاف حسین کی پراپرٹی پہ کہ الطاف حسین۔ یار پورے پاکستان میں ایک ایسا کسی پارٹی کا لیڈر بتا دو جو اس نے اتنی بڑی پارٹی اور اتنے پاور میں رہنے کے بعد اس کے نام پہ ایک جائیداد نہیں ہے، ایک سنگل گھر ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی KKF کے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر وہ گھر بھی لیا جائے تو وہ بے گھر ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا ان کا جو صادق اور امین ہونے کا نا، کہ ان پہ کیس چل رہے ہیں، کوئی ایک کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی، صرف ٹرائل ہے، وہ بھی ٹرائل بھی کسی جو عدالتی نظام ہے اس میں ملتوی کیے جاتے ہیں کیونکہ ثبوت ہی موجود نہیں ہے نا۔ الطاف حسین کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، وہ جو الزامات لگائے ہیں، جو ٹرائل چل رہے ہیں، ان کے لیے ثبوت کا ہونا لازمی ہے نا ثابت کرنے کے لیے۔ نواز شریف مجرم ہے، اس پہ جو سزا ہے وہ ثابت ہے، سزا یافتی، جیل سے گیا تھا علاج کروانے، وہ مزے لٹا رہا ہے، وہ پاسپورٹ بنوا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس کا۔ الطاف حسین کا ایک NIC نہیں بن رہا۔ آپ نے پتہ نہیں کن کے کہنوں پہ یہ اپنی جو ہے نا سیاسی موت رکھ لی الطاف حسین کے خلاف یہ مقدمہ کر کے۔ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے کیا گواہیاں دیتے ہو اور پھر باہر نکل کے پریس کانفرنس کر کے کیا باتیں کرتے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے نا، جو عدالت کی سنوائی میں آپ بات کرتے ہو، جو وہاں پہ گواہیاں دیتے ہو، آپ ہو امین الحق ہے، وسیم اختر ہے، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، جو آپ لوگ وہاں جا کے بیان دیتے ہو، وہ ذرا میڈیا میں جا کے باہر بھی بیان دے دو نا۔ یا ایک جہاں مہاجر کمیونٹی، آپ نے مجاہد کالونی پوری تباہ و برباد ہو گئی، آپ لوگوں میں سے ایک بندہ وہاں نہیں پہنچا، ایک بندہ جو MKM پاکستان کا ہے وہاں پہ نہیں پہنچا۔ وہاں پہ آپ کا MPA ہے، آپ نے وہاں سے MPA کی سیٹ جیتی ہے، پھر بھی آپ کا ایک بندہ وہاں نہیں پہنچا۔ آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ جب الیکشن آئے گے کس طرح الیکشن کیمپین کراچی میں آپ چلاؤ گے؟ آپ نکلو گے، روڈوں پہ جاؤ گے، گھروں میں جاؤ گے، لوگوں سے ووٹ مانگو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قوم نے تمہیں کس طرح دھتار دیا ہے۔ جس طرح تم لوگوں نے الطاف حسین سے نظریں پھیری ہیں، اسی طرح مہاجر قوم تم سے نظریں